یہ جی سب کی یہ جی کی سب امانت کی رقم الحمدللہ ہم نے آپ کے حوالے کر دیے بحفاظت. ہم یہاں سے نمبر لگوا رہے ہیں. الحمدللہ جی ماموں اور مامی دوائی لے کے ہاسپٹل سے باہر آ گئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا فضل کرم اور شکر کے ساتھ آپ لوگوں کے ٹھیک ٹھاک. الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہیں. اللہ پاک سے دعا گو ہیں کہ ہم سب پر اللہ پاک کا فضل و کرم یوں ہی بنا رہے گا. آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا ماموں اور مامی بہت زیادہ خوش ہیں، اور ایک بہت بڑی ذمہ داری جو کہ ہم پر رہتی تھی صرف بینک بند ہونے کی وجہ سے، الحمدللہ بینک آج کھل گئے ہیں. تو وہ رقم ہم لے کے آ گئے تھے، اور یہ بہت بڑی رقم الحمدللہ ایک بندے کی رہتی تھی. ہم یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ یا جس کی رہتی ہے اس کی بھی ساتھ میں ملا کے جو ہے نا ہم جا کے دیں گے. اور مین ایک بات یہ ہے کہ جو انتظامیہ تھے مسجد کے، وہ جو ہے نا اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے عید کے بعد میرے حوالے جو ہے نا رقم کیجیے گا. ہم نے کہا ٹھیک ہے. کچھ بہن بھائی ہم سے ناراض بھی ہوں گے کہ شاید رقم انہوں نے کیوں نہیں ابھی تک جمع کروائی، لیکن الحمدللہ بحفاظت یہ رقم ایک پرچی میرے ہاتھ میں بھی ہے، اور سب رقم کے ساتھ الحمدللہ ہم نے پرچیاں لگائی ہوئی ہیں، جیسا کہ جس کی رقم جتنی آئی تھی ہاں بامانت جا کے دے دیں. بامانت ہم جا کے دیں گے، اور وہاں پر بھی بتائیں گے بھی صحیح کہ کس کی طرح سے کتنی رقم آئی ہے جی بالکل. مسجد کے لیے. تو وہ بھی جا کے ہم تفصیل بتائیں گے. تو ابھی سب سے پہلے ناشتہ کرتے ہیں، ناشتہ کرنے کے بعد پھر جائیں گے. 2 گھنٹے کا راستہ ہے مدرسے جو مسجد ہے، جس مسجد کے لیے یہ جو ہے نا چندہ ہم نے اکٹھا کیا ہے. بس دعا گو ہیں کہ ہم اس مسجد کی چھت کا انتظام ہو جائے. آمین آمین آمین. اللہ کا گھر ہے جی، جی بالکل. تو اجر ملے گا ہمیں بھی اور ان بہن بھائیوں کو بھی جو ہاں، اس میں اس حصہ کار ڈالتے خیر ہیں. میں انہوں نے حصہ ملایا، صدقہ اوپر اوپر جاری ہے. اللہ پاک ثواب عطا فرمائے، ہماری دل سے دعا ہے. بے تو شک. دعا کریں کہ انشاءاللہ خیر عافیت سے پہنچیں. جی تو بالکل. جیسے ادھر پہنچتے ہیں تو سب بہن بھائیوں سے شیئر بھی کرتے ہیں، ادھر کی ویڈیو بھی بنائیں گے، اور ادھر جا کے جو متولی ہیں ان کے حوالے بھی کریں گے یہ رقم. اس امانت کے لیے ماموں بہت زیادہ فکر مند تھے، جی اور بالکل. بہت زیادہ، کیونکہ یہ امانت ہے کبھی ادھر ادھر بھی ہو سکتی ہے. اس لیے ماموں بہت زیادہ مطلب فکر مند تھے کہ میں جلد از جلد جاؤں اور یہ امانت جو ہے نا مسجد میں دوں. بار بار جو انتظامیہ ان کو بھی کال کرتے رہے ہیں، لیکن وہ ان کی بھی مجبوری تھی، وہ بھی بزی تھے، اور بزی یوں تھے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم نہیں جا سکتے تھے. اب آج الحمدللہ موقع ملا تو آج صبح صبح ہی ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ جی الحمدللہ ہم مسجد شریف پہنچ چکے ہیں، اور یہ ہے وہ جی مسجد جس کے لیے الحمدللہ کچھ لوگوں نے اپنی بابرکت کمائی سے اس مسجد کے لیے وقف کیے ہیں کچھ پیسے. تو الحمدللہ وہ ہم دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور جی ماموں بالکل، بھی آ چکے ہیں خدمت کا الحمدللہ. موقع دیا ہے اس مسجد کے لیے. بالکل. اور الحمدللہ سب سے پہلے میں مسجد کا ٹور کرواتا ہوں، اور اس کے بعد انتظامیہ سے ملتے ہیں، اور انتظامیہ کو اس مسجد کی امانت ہے جو ہمارے پاس، وہ حوالے کرتے ہیں ماموں، ایسے نہیں؟ جی بالکل. تو الحمدللہ جی ہم پہنچ چکے ہیں، اور یہ دیکھیں جی مسجد ہے. اوپر کا حصہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا، بالکل ہی چھت نہیں ہے اس مسجد کی. اور اندر والی سائڈ پہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھ لیں جی، نمازیوں کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے. دھوپ کے لیے کچھ پرانے ترپال وغیرہ تو لگائے ہوئے ہیں ٹینٹ سروس سے، لیکن دیکھیں اس ترپال وغیرہ سے تو کام نہیں چلتا. الحمدللہ مسجد بہت بڑی ہے، اور مدرسہ بھی ہے یہاں پر. تقریباً بہت سارے بچے یہاں پر پڑھنے کے لیے آتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں گرمی کا نظام ہے، تو گرمی کی وجہ سے مشکل تو بہت زیادہ ہوتی ہوگی. تو اس لیے الحمدللہ ہم نے اس مسجد کی چھتوں کے انتظامات کے لیے ویڈیو لگائی تھی، اور بہت سارے بھائیوں نے الحمدللہ اس مسجد کے لیے اپنی بابرکت کمائی میں سے جو ہے نا اس مسجد کے لیے کچھ پیسے وقف کیے ہیں ان کی چھتوں کے انتظام کے لیے. تو الحمدللہ آج وہ پیسے لے کر حاضر ہوئے ہیں انتظامیہ کی خدمت میں.
اور ان سے جا کے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ الحمدللہ ہمیں بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ ہم اس کار خیر میں کچھ کر سکیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں اپنی طرف سے۔ آپ نے ایک ویڈیو کلپ دی تھی ہمیں، الحمدللہ ہم نے وہ ویڈیو کلپ چلائی اور اس ویڈیو کلپ کو دیکھ کر بہن بھائیوں نے اپنی بابرکت کمائی میں سے اس مسجد کی چھت کے لیے کچھ پیسے وقف کیے ہیں، تو وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن اس چھت کا پورا انتظامات تو نہیں کر سکے ہم، لیکن کچھ پیسے الحمدللہ جو کہ اس چھت کو بنانے میں جو ہے نا مدد کریں گے، تو الحمدللہ وہ لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جی بالکل، اور بھی بہن بھائیوں کو ریکویسٹ کریں گے جی کہ بالکل زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ہیلپ کریں اور جلدی سے جلدی اس اللہ کے گھر کو ہم مکمل کر پائیں۔ جی بالکل۔ اچھا کتنے بچے پڑھتے ہیں اس مسجد میں؟ یہاں تقریباً 100 کے قریب بچے پڑھتے ہیں، اور مزید بھی مطلب ہے کہ تعمیرات کی وجہ سے کچھ بچے وغیرہ دوسرے مدرسے میں جاتے ہیں، کیونکہ گرمی کی شدت ہوتی ہے، چھت ہے نہیں۔ جی بالکل اگر چھت ہوتی ہے تو اس وجہ سے چھت بن جاتی ہے تو پھر بچے بھی زیادہ بڑھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ تعالی ہماری بھی کوشش ہے، جن بہن بھائیوں نے آپ کی وجہ سے تعاون کیا ہے، مسجد میں حصہ ملایا ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ان کو ان کے گھر میں، جان میں، عزت میں، اولاد میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین اور ثم ہماری آمین۔ بار بار یہی دعا ہے، کیونکہ جو بندہ اپنے ہاتھ سے جو کچھ دے کے جائے گا نا، جب وہ بندہ مر جاتا ہے اس کا جانے سے پہلے ہی اجر انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اس کو دے دیتا ہے۔ بے یہ شک۔ تو اللہ کا گھر ہے، جو اللہ کا گھر بناتا ہے، حدیث میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو میرا گھر بنائے گا، میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو جنت میں گھر کی عالی شان محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ بے شک۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جن لوگوں نے، دوستوں نے یہ حصہ بہن بھائی ملا رہے ہیں، جی بے شک۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی دعا کریں گے اور اللہ پاک بھی ان کے اوپر اپنا خصوصی فضل اور کرم فرمائے، بے شک۔ اور دینی دنیاوی سب برکتیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کو عطا فرمائے انشاءاللہ۔ الحمدللہ جی، اللہ پاک کے دیے ہوئے رزق میں سے آخرت کے لیے کچھ حصہ ملایا ہے۔ مسجد کی انتظامیہ کا کہنا تھا الحمدللہ یہاں پر کچھ لوگ جو ہے نا اعتکاف کے لیے بھی بیٹھے تھے، اور مسجد انتظامیہ خود بھی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے الحمدللہ، اور ان کا کہنا تھا کہ جب سورج دوپہر کے ٹائم 12-1 بجے کے قریب یہاں پر اتنی شدت سے گرمی ہوا کرتی تھی کہ 1 منٹ بھی نہیں بیٹھا جاتا تھا، کیونکہ یہ جو کپڑا لگایا ہوا ہے ایک گرمی کی شدت بڑھ جاتی ہے تو اس کو نہیں روک پاتا، تو اس لیے گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے دوپہر کو۔ جب ظہر کی نماز ادا کی جاتی ہے یہاں پر تو بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے، گرمی کی وجہ سے بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، تو نمازیوں کے لیے بھی تو بہت مشکل پیش آتی ہوگی۔ بالکل، جامع مسجد ہے اور الحمدللہ 5 وقت نماز بھی یہاں پہ ہوتی ہے، جامع مسجد بھی ہے، کم سے کم 500 سے 800 تک یہاں پہ بندے آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ بس ابھی تو بندے اور کم آتے ہیں کیونکہ اس کے صحن میں بھی اتنی جگہ نہیں ہے کھڑے ہونے کی، اس لیے کچھ شہر میں چلے جاتے ہیں۔ بے شک یہ گرمی کی وجہ سے یہاں پھر کوئی نہیں آتا، چھت ہے نہیں اوپر، معاملات ہیں، مسائل ہیں سارے، اس وجہ سے سب ہم یہی چاہتے ہیں بھی کسی طریقے سے اس کی چھت ڈل جائے، کیونکہ چھت پہ خرچہ ہے تقریباً 7-8 لاکھ کا۔ یہ لنٹر اس کے اوپر ڈل جائے گا نا جیسے ہی، تو نیچے جو ہے نا دھوپ پھر نہیں آئے گی، پھر لوگوں کا زیادہ رجحان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ یہ وہ بھائی ہیں جنہوں نے رقم بھیجی تھی، ہم نے تفصیل لکھ کے رکھ دی تھی، بھائی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں الحمدللہ، تو میں ماموں کو بتاتا جاؤں گا اور وہ اسی ترتیب کے ساتھ، کیونکہ ہم نے پیسوں کے ساتھ بھی وہ پرچیاں لگائی ہوئی ہیں بھائیوں کے نام کی، اماں جی بھی ہیں، تو سب کا میں نام لیتا جاؤں گا۔ انڈیا سے ہماری ایک اماں ہیں جی، ممبئی سے، انہوں نے 50,000 روپے اس مسجد کے لیے وقف کیے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ان کو سلامت۔ یہ جی ان کی طرف سے انڈیا ممبئی سے ہیں اماں جی، اور دوسری ہیں جی یو کے سے ایک اماں ہیں جی ہیں، انہوں نے 1,21,800 اس مسجد کے لیے وقف کیے ہیں، یہ ہیں جی، اور ساتھ میں یہ دیکھیں ہم نے اس پہ بھی چٹ لگائی ہوئی ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک سلامت رکھے۔ اور جی ایک بھائی ہیں ہمارے فضل الرحمان، اور ان کی پوری فیملی کی طرف سے، ان کی وائف کی طرف سے 25,000 روپے اس مسجد کے لیے وقف کیے ہیں انہوں نے۔ اللہ پاک مزید ان کو۔ آمین آمین۔ اور جی ہیں ہمارے یو کے سے ایک اماں جی ہیں سردار بیگم، ان کی طرف سے 45,825 روپے، الحمدللہ 830 روپے ہیں یہ،
الحمدللہ مسجد کی خدمت کی ہے انہوں نے. اور جی مشتاق بھائی ہیں جی ہمارے امریکہ سے, انہوں نے 36,620 روپے خدمت کی ہے مسجد کی. الحمدللہ یہ جی سب کی یہ جی سب کی رقم الحمدللہ ہم نے آپ کے حوالے کر دیے بحفاظت. یہ امانت تھی مسجد کی ہمارے پاس. آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہم بہت زیادہ فکر مند تھے اس معاملے کے لیے کہ ہم جلد از جلد یہ حوالے کریں اور جلد از جلد مسجد کا کام شروع ہو سکے. کافی بہن بھائی تھے کہہ رہے تھے کہ آپ گئے نہیں تو لیکن وہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے جی اس لیے انہوں نے کہا کہ عید کے تیسرے دن آ جائیں. جی تو بالکل انشاءاللہ اس لیے میں کچھ دیر ہو گئی مجھے نہ آنے کی. میں اس بات کی معذرت کرتا ہوں سب بہن بھائیوں سے. جی اللہ پاک ان کو بھی سلامت رکھے جنہوں نے اس نیک کام میں حصہ ڈالا. اللہ بے پاک شک. سب بہن کو توفیق دے اس نیک کام اسی طرح کرتے رہیں. آمین آمین. تو اور دعا یہ کروائیں ہے سب جی بہن بھائیوں کے لیے. وہ پرچی جو جن لوگوں نے پیسے بھیجے ہیں تو ان کے لیے سب کے لیے دعا کر کرواتے دیجئے. ہیں. دعا کر دیجئے بہت ساری. اللہ پاک ان کے رزق میں اور برکت عطا کرے. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. القبر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب السقر وقنا عذاب الميزان. اللهم یا آمين. مالک یا خالق یا باری و تعالیٰ جن لوگوں نے تمہارے گھر کی تعمیر کے لیے حصہ ملایا ہے, انڈیا سے جس بہن نے ملایا ہے, یو کے سے اماں جی نے ملایا ہے, فضل و رحمان اور ان کی جتنی بھی فیملی نے حصہ ملایا ہے, یو کے سے سرکار بیگم کی طرف سے جو پیسے آئے, مشتاق بھائی امریکہ سے ان لوگوں نے جو بھی تعاون کیا ہے, جو بھی تیرے گھر کی تعمیر کے لیے حصہ ملایا ہے مولا, ان لوگوں کے گھروں کی جان کی مال کی عزت کی حفاظت فرما. آمین. مولا ان کا دیا اپنے گھر میں اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما. اللہم آمین. ان کے صدقے ان کو مزید ترقیاں اور برکتیں نصیب فرما. اللہم آمین. مولا ہر آفات اور بلیات سے محفوظ فرما. اللہم آمین. مولا جو تیرے در کو بلند کرتے ہیں مولا تو ان کے گھر کو بلند فرما. اللہم آمین. مولا ان کو مزید عروج اور ترقیاں عطا فرما. اللہم آمین. مولا قدم قدم پہ نیکیاں اور قدم قدم پہ برکتیں نصیب فرما. اللہم آمین. مولا جو ان میں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. مولا اللہم ان کے آمین. گھر میں کوئی اگر گھریلو طور پہ نہ چاہتے ہیں مولا آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما. اللہم آمین. اور بے اولاد ہیں ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما. اللہم آمین. جن کو اولاد دیے والدین کا فرما بردار بنا. اللہم آمین. مولا ان کے کوئی اگر بڑوں میں سے بزرگوں میں سے چھوٹوں میں سے کوئی فوت ہو گئے مولا ان کی بے حساب بخشے فرما. اللہم آمین. مولا ان کے ہاتھ کا دیا نیک کمائی کا جو بھی ان دوستوں نے حصہ ملایا ہے, بہنوں نے حصہ ملایا ہے مولا ان کا اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما. اللہم آمین. اور ان کے صدقے مولا ان کو مزید برکتیں عطا فرما. اللہم آمین. مزید رحمتیں عطا فرما. اللہم آمین. مولا تیرے گھر کی جو حفاظت کرتا ہے مولا ان کی حفاظت فرما. اللہم آمین. مولا ان کی اولاد کی حفاظت فرما. اللہم آمین. مولا ان کے بہن بھائیوں کی حفاظت فرما. اللہم آمین. مولا تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں, اتنے دور سے ان لوگوں نے جو حصے ملائے ہیں تعاون کیا ہے مولا ان کی حفاظت فرما. اللہم آمین. مولا تیرے گھر کی حفاظت فرما رہے ہیں مولا تو ان کی حفاظت فرما, ان کے بچوں کی حفاظت فرما, ان کے بہن بھائیوں کی حفاظت فرما, پورے گھرانے کی حفاظت فرما, پورے گھرانے کو زمینی آسمانی آفات اور بلیات سے محفوظ فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا مالک یا خالق, فدا حسین نے جو اپنے دوستوں کو ویوروں کو جو بھی کہا ہے ان کی زبان سے سب دوستوں نے تعاون کیا ہے, ان کے چینل کو بھی مزید برکتیں عطا فرما. اللہ آمین. رحمتیں عطا فرما. ان کے پورے گھرانے کی حفاظت فرما. مولا جو ان سے محبت کرتے مولا تو ان سے بھی محبت فرما. مولا ہم سب کو حضور کی سچی پکی غلامی نصیب فرما, بندگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین برحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جن دوستوں نے تعاون کیا ہے میں بار بار ان کے لیے دعا گو ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے مزید بھی دعائیں کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. آمین. اور آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ لوگوں نے تعاون کروایا. شکریہ والی بات تو نہیں ہے سر, کہا ہے ہم جتنا کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے. ہم نے اور تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن یہ ہے کہ کوشش کر سکتے ہیں, کوشش کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. جتنا بھی آپ لوگ تعاون کیا, آپ لوگوں نے یا دوستوں نے جتنا بھی تعاون کیا, اللہ پاک ان کے مال رزق میں مزید اضافہ فرمائے. میں سب بھائیوں کو کہنا چاہوں گا, دیر سے آنے کی پھر سے معذرت کرتا ہوں.
आप लोगों से भी और इधर हजरत साहब से भी कि देर से आने की फिर से मैं माजरत करता हूँ, क्योंकि कुछ टाइम की वजह से भी और कुछ बैंकों का भी बैंक मसला था, भी था और हजरत साहब भी इत्तिकाफ में बैठे हुए थे, क्योंकि ईद की बा हिफाजत बा अमानत सब की अमानतें अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद तक पहुँच गया। आप लोगों और भी बहन भाई कुछ सपोर्ट करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है सबके सामने, तो ज़रूर हेल्प करें। इसी तरह बा अमानत आपकी अमानत में ख़यानत नहीं होगी इंशाअल्लाह और ताला अल अज़ीज़, इंशाअल्लाह इसी तरह हम पहुँचेंगे और आपकी अमानत इन तक पहुँचाएंगे और इंशाल्लाह आपका हाथ का दिया ज़ाया नहीं जाएगा और इस अल्लाह के घर के ऊपर ही लगेगा और इनका अजर व सवाब आपको दुनिया और आखिरत में दोनों जहानों में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक अता फरमाएगा। और मेरी बार बार उन लोगों से जिन दोस्तों ने बहनों ने ताउन किया है उनसे बार बार हम शुक्रिया अदा करते हैं उन लोगों का, उन लोगों ने हिस्सा मिलाया और अपनी नेक हलाल कमाई से अल्लाह के घर को बुलंद किया। जो अल्लाह के दार को घर को बुलंद करते अल्लाह पाक उसके दार को बुलंद करते हैं। जिस मकसद के लिए भी उन्होंने किया अल्लाह पाक उनको मकसद में कामयाब करे, हर परेशानी मुश्किल आसान। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन जो बहन भाइयों की अमानतें थी वो बाहिफाजत बाअमानत हवाले कर दी हैं मस्जिद के इंतज़ामिया के अल्हम्दुलिल्लाह। और आज माशाल्लाह जुम्मे का दिन है, जुम्मे के लिए ये पर्दे जो हैं बिल्कुल ठीक कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को नज़र आ रहा है गर्मी तो अभी से आना शुरू हो गई है, अभी से सबको पसीना आ रहा है, बिल्कुल धूप वगैरह अभी भी। हाँ अभी भी ये देखें जितना रोकें कपड़े से क्या रुकती है, तो गर्मी तो तपिश तो वैसे भी आ रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जुम्मा है, जुम्मे की तैयारी की जा रही है। और बाहर भी मैं आपको निज़ाम दिखाता हूँ मस्जिद का, कुछ ये कुछ ईंटें पड़ी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बरामदे की भी छत मौजूद नहीं है, ये देखें जी। और ये कुछ सफ़े हैं और ये 2 वाशरूम है और ये जी वज़ू की जगह है। तो अभी हम इजाज़त लेते हैं आपसे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अमानतें आपके हवाले कर दी हैं और बहुत सारी दुआ कीजिएगा हमारे लिए भी, सफ़र भी बहुत ज़्यादा है आप लोग बेशक, हाँ 2-3 घंटे का गर्मी भी है, पहुंचना भी है घर, फिर जुम्मा नमाज हम जाके घर जाके अदा करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह के मान और अल्लाह पाक आपको अपनी अमान में सफ़र पर खैर फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। तो चले मामू जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम घर पहुंच चुके हैं और मामू मुंह हाथ धो रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बाइक भगा भगा के, और इधर आंधी की जो गर्दो गुबार है वो हवा में मौजूद थी, जिसकी वजह से अभी थोड़ा आज भी मुफ्त का लेते हैं और खाना खाते हैं, उसके बाद नहाते हैं, फिर जुम्मा नमाज की तैयारी करते हैं। जी बिल्कुल। मस्जिद में अमानतें देने के बाद वापस आए घर, खाना वाना खा के नमाज जुम्मा पढ़ने चले गए थे। नमाज जुम्मा पढ़ के जो ही घर वापस आए तो तैयबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो उसके लिए अभी मामू जा रहे हैं रक्षा लेने के लिए। मामू क्योंकि न्यू मोटर बैग हाँ जो वो लेके गया हुआ था, तो वो भी होती तो फिर रक्षे के बगैर भी चले जाते बिल्कुल। और इसका तो कुछ भरोसा नहीं है, ये कहीं पे भी जाते जाते चैन उतर जाए, कहीं पे जाते जाते बंद हो जाए, फिर स्टार्ट भी नहीं होती। तो मामू जाएं, ये रिस्क नहीं लेते हम, क्योंकि बच्ची हमारे साथ होगी छोटी सी, तो रक्षा लेके आते हैं, रक्षे पे चले जाते हैं। ठीक है लेके आता हूँ, चलें, मैं मामी को बोलता हूँ वो तैयारी कर लेती है डॉक्टर साहब तब। भी फिर शाम को बैठते हैं, रात भी हो जाएगी, हाँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि रक्षा ठीक है। चलें ठीक है फिर से। मामी तैयबा को तैयार करवा के नीचे ले आई है। तैयबा अभी तो हंस रही है, जब टीका लगेगा तो पता चलेगा। हाँ फिर पता चलेगा, क्योंकि इधर से बहुत दवाइयाँ ली हैं और कामी डॉक्टर से आराम नहीं आया, तो अभी फिर इसको लेके जा रही हूँ मुजफ्फरगढ़ दवाई लेने के लिए प्राइवेट अस्पताल में। जी बिल्कुल। मामू अभी तक रक्षा नहीं लेके आए, हमें बोला कि नीचे आ जाओ मैं लेके आ रहा हूँ, लेकिन अभी तक नहीं लेके आए। चलें वो ले आते हैं, तो फिर जाके मेडिसिन ले आते हैं और वहाँ का सीन आप लोगों को दिखाते हैं। तो पूछते हैं डॉक्टर से क्या हुआ इसको। अल्हम्दुलिल्लाह मामू और मामी रक्षे से उतरकर हम पहुँच चुके हैं जी अस्पताल में, अब्दुल्ला अस्पताल क्लिनिक। तो चले मामू जी, अभी डॉक्टर साहब का नंबर टाइम है तो नंबर लगवाते हैं और चेकअप करवाते हैं। चलें यहाँ से नंबर लगवा रहे हैं। डॉक्टर साहब 5 बजे के आ चुके हैं, नंबर लगवा रहे हैं और क्लिनिक में बहुत ज़्यादा रश है। मामू नंबर लगवा के आ चुके हैं और 11वां नंबर है हमारा।
ابھی 10 لوگ اور جائیں گے، اس کے بعد ہمارا نمبر آئے گا۔ الحمدللہ جی ماموں اور مامی دوائی لے کے ہاسپٹل سے باہر آ گئے ہیں۔ انجیکشن تو نہیں لگا مامی؟ نہیں لگا؟ یہ دیکھیں کتنی ساری میڈیسن ہے۔ میں یہی دعا کر رہی تھی اللہ کرے اب میری بیٹی کو کنولا نہ لگے۔ چلو اللہ کا شکر ہے نہیں لگا، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ بس باقی چل کے گھر دکھا دیں۔ چلیں، مغرب کی اذانیں بھی ہو چکے ہیں اور الحمدللہ ہم طیبہ کی دوائی لے کے گھر پہنچ چکے ہیں، اور ابھی مامی طیبہ کو دوائی پلا رہی ہے۔ مصطفیٰ دیکھا آپ کی چھوٹی بہن کو بھی ہو گیا ہے، اس کی ابھی دوائی لے کے آئے ہیں۔ یار میں کیا کروں، بہن تو کس کو ہوتا تو ہوتا ہی ہے۔ ہمارے آنے سے پہلے نانی اماں نے سب چارپائیاں بھی بچھوا دی تھی۔ نانی اماں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے بیٹا، ٹھیک ہے؟ ہاں جی چلیں ماشاءاللہ۔ شکر ہے۔ آپ نے آنے سے پہلے کھانا وانا سب پکوا لیا؟ ہاں جی پکوا لیا، کھانا ہی چارپائی بنا لیا، سب کچھ بنا لیا۔ چلیں جی ماشاءاللہ، بڑوں کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے۔ ہاں بچہ کو آ کے سب کچھ کرا لیا۔ جی ماشاءاللہ۔ الحمدللہ طیبہ کو دوائیاں تو ابھی دے دی ہیں، تو انشاءاللہ 3 ٹائم کی بولی ہیں، تو ابھی کی تو شام والی جو ہے نا ہم نے دے دی ہے، اور کل جو ہے نا پھر صبح صبح انشاءاللہ دوبارہ سے شروع کریں گے۔ تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ بہن بھائیوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے سب بہن بھائیوں نے دعا کرنی ہے میری بچی کے لیے، اللہ پاک اس کو جلد سے جلد شفا دے دے۔ آمین صحت آمین یاب کریں۔ آمین۔